حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ کے ایک مشہور قبیلہ قریش کے ایک فرد تھے اور بہت ہی معزز فرد تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا نسبی رشتہ بھی تھا جیسے ہمارے بھائی عطا اللہ نے بیان فرمایا. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 لخت جگر 2 بیٹیاں حضرت عثمان کی زوجیت میں تھیں اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر اور بیٹی ہوتی تو وہ بھی میں ان کے اس زوجیت میں دے دیتا. بہرحال یہ باتیں چونکہ بیان ہو چکی ہیں. اس سے آگے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو ظاہر ہے وہ وقت بڑے شدائد کا تھا، مشکلات کا تھا. اسلام قبول کرنا ایسا تھا کہ جیسے کوئی آدمی اپنے آپ کو تکالیف کے لیے، مشکلات کے لیے اور یعنی ان واقعات کو اپنے اوپر آزمانے کے لیے کہ جس سے مکے کے افراد، حضرت بلال، دوسرے تیسرے سارے افراد گزر رہے تھے، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ نے جو بھی جنہوں نے اسلام لایا اور اس بنیاد پر ان کو تکالیف ملی. تو یہ بھی مطلب ابتدائے اسلام میں داخل ہوئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوست تھے، دونوں بڑے تاجر تھے مکے کے. تو انہوں نے جب بات پیش کی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول فرمایا. اس کے بعد ان کے چچا حکم ابن ابی العاص نے ان کو زنجیروں میں، لوہے کی زنجیروں میں باندھ کے رکھا، ان کو جکڑ دیا زنجیروں میں اور ان کو ایک دور کمرے میں، دور ایک مکان میں ڈال دیا اور کہا کہ جب تک تم اپنے اس مذہب سے توبہ نہیں ہوگا. اس وقت جو لوگ مسلمان ہوتے تھے ان کو صابی کہتے تھے، صابی کا مطلب بے دین ہو گیا. تو کہا کہ جب تک تم اپنے دین پر واپس نہیں آؤ گے تم اسی طرح رہو گے. حضرت عثمان نے بھی کہا کہ بھائی میں تو اسی دین پر رہوں گا چاہے جو بھی ہو جائے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے پھر وہ مرحلہ بھی لایا کہ ساری مشکلات حل ہو گئیں. مدینہ منورہ ہجرت کے بعد آپ کی جو خدمات ہیں تو اس میں سب سے بڑی بات ابتداءً یہ تھا، جیسے بیر روما کا واقعہ ہے کہ مسلمانوں کو پینے کے لیے پانی نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کون ہے جو اس بیر روما کو خریدے اور مسلمانوں کے لیے وقف کرے، بشرطے کہ اس کا بھی اتنا ہی حصہ ہو جتنا کسی اور کا ہے تو اس کے لیے جنت کی بشارت ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. مسجد نبوی کی جگہ جو ہے 2 یتیم لڑکوں کی تھی، انہوں نے اپنے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مفت میں دے دی لیکن آپ نے کہا نہیں. تو وہ بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کے مسجد کے لیے وقف کر دی. اس کے بعد مسجد چونکہ تنگ پڑ گئی، مسلمان زیادہ ہوئے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار مطالبہ رکھا کہ بھائی کون ہے جو اس مسجد نبوی کو کی توسیع کرے، اس کے لیے پھر بشارتیں. تو پھر حضرت عثمان آگے آئے اور مسجد نبوی کی کے ساتھ ایک پلاٹ تھا، جگہ تھی، خرید کر اس کی توسیع کر دی. اس کے بعد غزوہ صلح حدیبیہ کا موقع آتا ہے. یہ خاص باتیں میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے کے بعد مدینہ منورہ میں تو آئے، لیکن آپ کی بار بار تمنا تھی کہ آپ مکہ شریف دیکھیں، بیت اللہ دیکھیں، عمرہ کریں. تو ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ ہم مطلب پہ عمرہ کر رہے ہیں، کوئی حلق کر رہا ہے اور کوئی قصر کر رہا ہے جیسے قرآن کریم میں موجود ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے تو ہمیں خواب میں دکھایا، اب ہمیں جانا چاہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کی تیاری کی اور چلے. حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو اندر سے پیغام آیا مشرکین مکہ کا کہ ہم تو آپ کو کسی حال میں نہیں چھوڑیں گے. بہرحال حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وہ واحد شخصیت تھے جن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتماد تھا کہ عثمان کو اگر مذاکرات کے لیے بھیج دوں تو یہ معاملے کو حل کر سکتا ہے. بہرحال حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، مذاکرات ہوئے، بات چیت ہوئی. تو بیچ میں ایک خبر ایسی بھی آئی کہ یہ مشہور ہوا کہ حضرت عثمان کو اہل مکہ نے قتل کر دیا ہے، شہید کر دیا ہے. اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات قابل دید ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم قتل عثمان کا بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے. آپ نے اور آپ کے ساتھ تقریباً 1400 صحابہ کرام جو عمرے کے لیے گئے تھے، انہوں نے درخت کے نیچے، جس کا قرآن کریم کے اندر تذکرہ موجود ہے سورہ فتح کے اندر، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ اللہ تعالیٰ ان تمام مومنین سے راضی ہوئے کہ جنہوں نے جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے. تو یہ بیعت علی الموت تھی، یعنی ہم یا عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے یا شہید ہو جائیں گے.
پھر آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ کے اوپر رکھ کر فرمایا یہ عثمان کی طرف سے بیعت کر رہا ہوں۔ بہرحال وہ خبر جھوٹی تھی، بعد میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح سالم آئے اور مذاکرات پہ وہ بات لمبی چوڑی۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے لیے 1400 صحابہ کی موت پر بیعت لے لی۔ اس کے بعد پھر غزوہ تبوک کا موقع ہے کہ بڑی سخت گرمی ہے اور تبوک کا مقام جو ہے کافی میلوں کئی 100 میل دور ہے، 900 تقریباً 900 میل دوری پر ہے، اور کھجور پکے ہیں جو کہ اہل عرب کو اس زمانے میں یہی سرمایہ ہوتا تھا سال بھر گزر بسر کا۔ تو بہرحال جیش تیار ہوئی، لشکر تیار ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، لیکن چونکہ لوگوں کے پاس مالی وسعت کم تھی، آپ نے مسجد نبوی کے ممبر پر کھڑے ہو کر اعلان کیا، اپیل کی بلکہ کہ تعاون کیا جائے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ 100 اونٹ بما ساز و سامان میری طرف سے قبول فرمائے۔ آپ گئے، جا کے 100 اونٹ بما ساز و سامان حاضر کر دیا، لیکن چونکہ لشکر زیادہ تھا، مطالبات آپ کی طرف سے جاری تھے، پھر مطالبے پر آپ پھر کھڑے ہوئے، پھر 100 اونٹ کا اعلان کیا، تیسری دفعہ 100 اونٹ کا اعلان کیا، یعنی 300 اونٹ بما ساز و سامان۔ آپ اندازہ لگائیں آج کل کے زمانے کے لحاظ سے کروڑوں میں ہوگا، یہ کروڑوں میں۔ اس وقت بھی اس کی یعنی ایک اونٹ کی کتنی قیمت ہو سکتی ہے، اس کے اوپر ساز و سامان، تو یعنی اس وقت بھی یہ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں میں اس کا خرچہ ہوگا۔ تو اس کے علاوہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ گھر گئے، جا کر 1000 دینار لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جولی میں ڈال دیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ خوشی سے آپ کا چہرہ لال سرخ ہوا، جیسے انار سرخ ہوتا ہے اس طرح آپ کا چہرہ سرخ ہوا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی اس ادا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان اشرفیوں کو ہاتھ سے الٹ پلٹ رہے ہیں، اٹھا رہے ہیں، اور جیسے بہت ہی محبت اور بہت ہی خوشی میں ایک کیفیت ہوتی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہر ہو رہی تھی، اور فرمایا کہ اے عثمان آج کے بعد تجھے کوئی چیز نقصان نہیں www.darsequran.com